السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کے حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سردیوں کے اندر کون کون سی سبزیاں لگاتے ہیں۔ اس کے اندر 4 قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کس شہر سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم برسات تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے سردیوں کی سبزیوں کا، تو لہٰذا جن علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، آپ کے قصبے کا، دیہات کا، سٹی کا، ٹاؤن کا درجہ حرارت 25 سے 30 کے لگ بھگ ہے، تو پھر آپ سردیوں والی سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ خاص کر کے ستمبر کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یعنی 15 ستمبر کے بعد یا 20 ستمبر کے بعد تقریباً نارمل ہو جاتا ہے، 30 کے لگ بھگ درجہ حرارت زیادہ تر شہروں کا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ سردیوں والی سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ اس کے اندر 4 قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں جو پتوں والی ہوتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہیں جڑوں والی، جن کی نیچے زمین کے اندر جڑیں ہوتی ہیں، جن کی پرورش زمین کے اندر ہوتی ہے۔ تیسری ہوتی ہے پھل والی، اور چوتھی ہوتی ہے پنیری والی۔ تو ہم آپ کو تفصیل سے ذرا بتا دیں تو کون کون سی سبزیاں ہیں جو پتوں والی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ساگ ہے، یہ پتوں والا ہوتا ہے، اور یہ زمین کے اوپر اس کی افزائش ہوتی ہے، اس کی پرورش زمین کے اوپر ہوتی ہے، ساگ ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے، اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ ہے پالک۔ پالک بھی زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح میتھی ہے، میتھرا ہے، یہ چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اروی ہے، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، یہ چیزیں، یہ جو سردیوں والی سبزیاں ہیں، یہ زمین کے اوپر ہوتی ہیں، اور ان کو لگانا بھی ذرا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بیج آپ 1 سے 2 انچ کے فاصلے کے اوپر، پالک ہے، ساگ ہے، آپ اس کو اگر محدود جگہ میں لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو چٹکی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھی 2 4 4 5 5 یا چٹکی بھر کے بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں، یا آپ چھٹا بھی دے سکتے ہیں گملوں کے اندر، گرو بیگ کے اندر، کسی بھی جگہ بھی آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری قسم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے روٹس والی، جڑوں والی، یعنی وہ سبزیاں سردیوں والی جو زمین کے اندر ہوتی ہے، وہ باہر نہیں ہوتی، جیسے مولی ہے، سفید مولی اس کے اندر ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے، سلاد والی ہوتی ہے، شلجم ہے، اس کے اندر بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، سرخ سفید بھی ہوتا ہے، اور سلاد والا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چقندر ہے، یہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے، گاجر ہے، یہ بھی 2 قسم کی، سلاد والی بھی ہوتی ہے اور کھانے والی، پکانے والی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پوٹیٹو ہے، آلو ہے، یہ بھی سیزن سردیوں میں لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پیاز ہے، یہ بھی زیر زمین اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سبزیاں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، تو ان کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کھیل بنا کے، یا پنجابی جنہوں نے وٹ بنا کے اگر تسی انہاں نوں لاؤ گے تو پھر انہاں دی پرورش چنگی ہوندی۔ وٹ یا کھیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ان کو زیادہ مار نہ کرے، ان کے بیج کو صرف پانی کی نمی چاہیے ہوتی ہے، زیادہ بیج کو پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب ان کو آپ کھیلوں کے اوپر لگائیں گے، ذرا پانی سے اوپر، اور کھیل بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں، کھیل ذرا موٹی ہونی چاہیے، جتنی موٹی آپ کی کھیل ہوگی اتنی ہی موٹی مولی، پوٹیٹو، پیاز، جو بھی چقندر وغیرہ ہے آپ زیر زمین لگاتے ہیں، تو ان کی پرورش، ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اور مٹی بھی آپ نے نرم و نازک جتنی لیں گے اتنی ہی یہ چیزیں زمین کے اندر پھلتی پھولتی ہے۔ 2 ہو گئی۔ تیسری وہ سبزیاں ہوتی ہیں جو پھل والی ہوتی ہیں۔ پھل کا مطلب ہے جن کو آپ توڑ کے پکاتے ہیں اوپر سے، جیسے پھول گوبھی ہے، یہ اس کا پھل ہوتا ہے۔ پھل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مینگو ہے یا سیب ہے یا کیلا وغیرہ ہے، یہ چیز کا مطلب
مطلب جس کو آپ اوپر سے توڑ کے پکاتے ہیں، اس کے اندر آ جاتی ہے شملہ مرچ آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مٹر ہے، ٹماٹر ہے، مرچ ہے، شملہ مرچ ہے، سبز مرچ ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک آپ لگا سکتے ہیں فصل۔ اور اس کے علاوہ اور چوتھی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پنیری والی سبزیاں۔ پنیری کے اندر آ جاتا ہے، آپ شملہ مرچ کی پنیری لگا سکتے ہیں، آپ سبز مرچ کی پنیری لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بینگن ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی لگتی ہیں نا سبزیاں پنیری والی، تو ان کو پنیری لگانی ہوتی ہے۔ پنیری لگا کے آپ یا تو اسی جگہ پہ ان کی پرورش کر سکتے ہیں، یا اگر ان کو آپ کسی دوسری جگہ پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری جگہ پہ بھی ان کو منتقل کر سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ، تاکہ ان کی فزائش اچھی ہو اور سپیس ان کو ملے، ان کو جگہ ملے۔ جتنی جگہ ان کو زیادہ ملے گی انشاءاللہ ان کا سائز انکریز ہوگا، ان کو پھل بھی آپ زیادہ لے سکتے ہیں۔ تو اپنے اپنے گرو بیگ اپنی تیاری پکڑ لیں۔ ان کے اندر آپ کوشش کریں کہ مٹی عام لے لیں، کچھ 50%، 30% یہ جو ریتلی مٹی ہوتی ہے، بھال والی مٹی ہوتی ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 20% آپ اس کے اندر پرانی گوبر ڈال سکتے ہیں، ورمنگ کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں، کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں، یا سبزیوں وغیرہ کا جو بھرتا وغیرہ جو آپ نے اس کی کھاد تیار ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کی میں تفصیل کے ساتھ بھی علیحدہ علیحدہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ میں نے مجموعی لحاظ سے آپ کو 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے بتا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیں، لائک ضرور کر دے گا، اتنی کنجوسی نہ کریا کرو۔ اللہ حافظ۔